امریکہ اور چین کا جو تنازع ہے اس وقت تک تجارتی تنازع ہم دیکھ رہے تھے چل رہا تھا، اب اس میں ہیوسٹن کا قونصلیٹ بند کر دیا گیا امریکہ کی طرف سے، کنسیڈرنگ کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں چائنا کی طرف سے، اور کاپی رائٹس کے ایشوز ہیں. یہ ایسکلیٹ ہوتا ہوا ایشو کہاں جائے گا؟ یہ تجارتی تنازع کہاں تک جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ اور چین کے درمیان جو مشکلات تھیں وہ بہت پہلے کی ہیں. سب سے پہلے تو میری ٹائم ایشوز تھے ساؤتھ چائنا سی میں، اس کے بعد پھر چیلنجز کرونا وائرس کے ہو گئے، اس کے بعد پھر ٹریڈ کے ایشوز آ گئے جن کے بیسس پر آرگومنٹ یہ تھا کہ سبسیڈائز کیا جا رہا ہے چائنیز ایکسپورٹس کو، جس کی وجہ سے امریکن جو پروڈکشن ہے اس پہ بڑا اثر ہو رہا ہے. تو ان کو سالو کرنے کے لیے بائیلیٹرل نیگوسیشنز ہو رہی تھیں. اب جو ہم اپنے سامنے نیا جو ایشو دیکھتے ہیں جس کی بیسس پر کہ ہیوسٹن میں ان کے قونصلیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، یہ ایک میجر ایسکیلیشن ہے. اس ایسکیلیشن کا جو اصل مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب یہ محسوس کرتا ہے کہ جو ان کے جو چین کے ساتھ کانفلکٹ ہے وہ اب بائیلیٹرل ایشو سے بڑھ کے اسٹریٹجک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ویلیوز کی بات آ گئی ہے، اور ان ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے اب بائیلیٹرل ڈسکشنز انڈیویجول ایشوز پہ کسی کام کی نہیں ہوگی. یہ اب اوور آل قسم کی ایک ایشو کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب یہ ایشو یہ آ جاتا ہے کہ اب گلوبل امریکن انٹرسٹ اور گلوبل چائنیز انٹرسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے جو ریسنٹلی دیکھا ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے، جو چائنا امریکہ کا ٹریڈ ایگریمنٹ تھا، اس میں پہلا فیز جو تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، ڈسکشن ایگریمنٹس ہو گئے. اب ٹریڈ ڈیل کا فیوچر کیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے خود ہی فرمایا، یہ درست ہے کہ جو پہلا جو فیز تھا اس میں اصل ایشو صرف یہی تھا کہ جو پرسیوڈ بایس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور چونکہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ چائنیز جو اپنی پروڈکٹ کو سبسیڈائز کرتے ہیں، تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے امریکنز اپنے ٹیرف بڑھا سکتے تھے، اور دوسری طرف چائنیز اپنی سبسڈی کو کم کر سکتے تھے اور امریکن ایکسپورٹس پہ ٹیکسز کو کم کر سکتے تھے. وہ تو ہو گیا، لیکن اس کا اثر لمیٹڈ ہے. جو میجر ایشو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ دونوں کے ٹریڈنگ سسٹمز جو ہیں ان میں کافی فرق پایا جاتا ہے. ان سسٹم کو ختم کرنے کے لیے بڑی وائڈ اسپریڈ اور بڑی ڈیپ لانگ اسٹینڈنگ قسم کی نیگوسیشن کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جو اگر کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اس سسٹم کو استعمال کیا جا سکے گا. ان ادر ورڈز، یہ ایک پیٹرن بن جائے گا جس کو پولیٹیکلی انفلوئنس نہیں ہو سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جہاں تک چین یا امریکہ کی ٹریڈ انٹرسٹ کا تعلق ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ فارمولا استعمال ہوگا. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ بڑا مشکل کا سوال ہے. وہ اس لیے کہ جب کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نیوٹرلٹی نہیں رکھ سکتے. آپ کو یا تو ایک سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے یا دوسری سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بھی کوشش کریں تو کوئی ملک جو بائیلیٹرل لیول پہ آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، امریکہ ہو یا چین ہو، وہ اپنے انفلوئنس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا. اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جب سے چین اور ہندوستان کی مشکلات پیدا ہوئی ہیں تو پھر یقیناً یہ ہوگا کہ ہندوستان امریکہ کے زیادہ نزدیک آئے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ہر حالت میں چین کے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو جائے گی. تو یہ کانفلکٹ بڑھے گا اور اس کے اثرات اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے کی امید کی جاتی تھی.